وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ اس کے دیے ہوئے میں سے وہ دوسروں کو بھی دے، اسے صرف اپنے آپ پر ہی خرچ نہ کرے بلکہ مخلوق کا حصہ بھی نکالے۔ جس شخص کا ضمیر زندہ ہو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ خود تو کھا لے اور جو اس کے آس پاس ہیں وہ بھوکے رہیں، اس کے اپنے بچے تو تعلیم حاصل کر رہے ہوں اور عزیزوں کے بچے جاہل رہیں، اس کے پاس تو عیش و عشرت کے سامان ہو اور دوسرے لوگ بنیادی ضروریات کو بھی ترسیں۔ دین کا مطلوبہ انسان وہ ہے جو دینے والا ہو، وہ ہر حال میں اور ہر موقع پر صدقہ دینے والا بن جائے، وہ دوسروں کا خیر خواہ ہو، دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، دوسروں کی ضرورتوں میں کام آنا، ان کو مشکل سے نکالنا، دراصل اپنے لیے خوشیوں کا سامان کرنا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب یہیں چھوڑ کے جانے والے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ہم سے واپس لے لیا جائے ہم خود دینے والے بن جائیں، نفع بخش بن جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت حسرت ہو کہ اے رب تھوڑی سی مہلت اور دے دے کہ میں صدقہ کر سکوں اور نیک بن جاؤں۔ اس آیت میں ایمان والوں کو خطاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں جلدی کرتے ہوئے اسے بھلائی کے راستے میں خرچ کریں، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ موت کی نشانیاں اور علامات دیکھ لے، پھر ندامت سے کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی اور میری موت کو کچھ دیر تک مؤخر کیوں نہ کر دیا، بس میں اپنے مال میں سے صدقہ کرتا اور میں نیک اور متقی لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں فَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو۔ خرچ کرنے میں دو طرح کے خرچ آتے ہیں، ایک فرض اور ایک نفل۔ تو نمبر 1 اس سے مراد مال میں فرض کی ہوئی زکوٰۃ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے فرض ادا کرے، اور نمبر 2 نفلی صدقات ہیں جیسے محتاجوں کو دینا، لاچار کی مدد کرنا، اور نمبر 3 ہر طرح کا نفقہ، جو کچھ بھی جہاں بھی ضرورت ہو انسان خرچ کرے۔ تو گویا اس میں نفقات واجبہ بھی ہیں، مثلاً زکوٰۃ، کفارات، اہل و عیال اور غلاموں وغیرہ کا نان نفقہ، اور نفقات مستحبہ بھی ہیں کہ تمام مصالح اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا، اور خیر کا کوئی کام بھی ہے یعنی بھلائی اور اطاعت کے کاموں میں خرچ کرنا۔ تو اس میں فرضی زکوٰۃ اور نفلی صدقات اور نیکی اور خیر کے سارے کام شامل ہو جاتے ہیں۔ اور مما رزقناکم کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے بس اسی کا مکلف ان کو قرار دیا ہے جو ان کو اللہ نے دیا ہے، جو ان کے ہاتھ میں نہیں، جو ان کے پاس نہیں، اس کو اللہ کے راستے میں نکالنے کا حکم بھی نہیں کیونکہ وہ ان کے پاس نہیں۔ تو یہ دراصل دینے والے کا شکر ادا کرنا ہے۔ مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، تو شکر ادا کرو اس ذات کا جس نے تمہیں عطا کیا، تمہیں محتاج نہیں بنایا دوسروں کا، تمہیں دینے والا بنایا۔ اور پھر یہاں سارے مال کو خرچ کرنا مراد نہیں، کیونکہ فرمایا مما، اس میں سے جو، یعنی سارا نہیں دے دو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دو، کیونکہ انسان جس مال کا مالک ہے اس میں سے کچھ مال خرچ کرنا مطلوب ہے، سارا مال خرچ کرنا مقصد نہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر آسانی ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت ایک آسان شریعت ہے۔ پھر فرمایا من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ منافق موت کے وقت کہتا ہے کہ یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج تاکہ وہ اپنے فرائض ادا کر سکے اور اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ کا پسندیدہ بن سکے۔
تو بات یہ کہ موت کے وقت تو پھر کسی کی نہیں سنی جاتی، پھر تو موت کا فرشتہ جان لے کے ہی جاتا ہے. اس لیے اس معاملے میں جلدی کرنی چاہیے، نیکی کے کام اور سوچ سوچ کے اور ٹھہر ٹھہر کے نہیں، بلکہ جو جب جہاں جس چیز کا موقع ہو انسان اسے کر ڈالے. آج صحت ہے، کل نہیں معلوم کیا حال ہوگا. آج اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی، کام کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لے اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں چلی جائیں، کیونکہ یہ نعمتیں ذریعہ ہیں دوسری نیکیاں کمانے کا. یعنی اگر ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ہماری عقل کام کرتی ہے، ہماری زبان بولتی ہے، تو تبھی ہم صدقات بھی کر سکتے ہیں نا. ایک وہ شخص جو بیماری کی وجہ سے اتنا لاغر ہو چکا ہو کہ اس کو اپنی بھی ہوش نہ ہو، تو اس وقت وہ دوسرے کے ساتھ کون سی خیر کر سکتا ہے اور کیا بھلائی کر سکتا ہے. تو من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو کہے کہ اے میرے رب مجھے تو نے قریب کی مدت تک تھوڑی دیر اور کیوں نہ مہلت دے دی. یعنی دنیا قریب ہے اور پھر دور چلے جانا ہے. تو اس دنیا میں یعنی وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو لمبے عرصے کے لیے نہیں، تھوڑی مدت کے لیے میری موت کو مؤخر کر دے، تھوڑا سا چانس اور دے دے، تاکہ جو کام آج تک میں نے چھوڑے رکھے، جن سے غفلت برتی، جو مجھ سے چھوٹ گئے، وہ میں کر کے آ جاؤں. اور ان میں جو میری خواہش ہے وہ کیا ہے، خاص طور پر فَأَصَّدَّقَ، تو میں ضرور صدقہ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالحین یعنی مومنین میں شامل ہو جاؤں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہمیں کچھ عطا فرمایا تو ہم ضرور ہی صدقہ کریں گے اور ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی یہ منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے دراصل. اور یہ آیت جو ہم نے پڑھی یہ بھی سورۃ المنافقون کی آیت ہے. تو صدقہ جو ہے وہ انسان کے نفاق کو بھی دور کرتا ہے. تو یہاں پر منافقین کا یہ وعدہ ہوتا تھا کہ اگر ہمیں کچھ ملا تو ہم بھی دوسروں کو دیں گے، لیکن پھر کیا ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کرتا تو پھر وہ اپنے عہد کو بھول جاتے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت اہل توحید پر بہت ہی شدید ہے. طبری کہتے ہیں اکم من الصالحین کا معنی ہے اعمل بطاعتک، کہ میں تیری اطاعت کے مطابق عمل کروں، وأؤدی فرائضک، اور تیرے فرائض ادا کروں، وقیل واحج بیتک الحرام، اور یہ بھی خواہش اور تمنا ہوگی نیک بننے میں کہ میں جا کر حج کراؤں. جب انسان کے پاس جوانی ہوتی، صحت ہوتی ہے، طرح طرح کے بہانے کر کے اس فریضے کو ٹالتا رہتا ہے، لیکن موت کے وقت اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میری بہت بڑی ذمہ داری ابھی باقی ہے، تو وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے موقع مل جائے تو اب میں ضرور حج پہ چلا جاؤں گا. تو یہاں پر بنیادی طور پر فرائض کی ادائیگی کی التجا کرے گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کیونکہ جب تک کوئی اپنا فرض ادا نہیں کرتا وہ صالح نہیں کہلا سکتا. یعنی ایک شخص ہے وہ نفلی صدقات کرتا رہتا ہے، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن فرائض سے غافل ہے، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کیا، روزے نہیں رکھتا، تو ایسا شخص چاہے ویسے دنیا میں بڑے بڑے کمالات کر لے لیکن وہ صالحین میں شمار نہیں ہوگا. صالح ہونے کی بنیادی شرط ہے، پہلی شرط ہے فرائض کا ادا کرنا. ابن عباس کہتے ہیں جب کسی ایسے آدمی کا موت کا وقت آ جائے جس کے پاس مال ہو لیکن اس نے اس مال کی زکوٰۃ نہ دی ہو، یا وہ حج کی استطاعت رکھتا ہو لیکن اس نے حج ادا نہ کیا ہو، تو وہ ضرور موت کے وقت دنیا میں واپس جانے کا سوال کرے گا. یعنی جس کسی کے اندر بھی یہ کمی رہ گئی اس کی موت کے وقت اس کے اندر یہ حسرتیں ہوں گی. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت سے پہلے پہلے اپنے فرائض کو ادا کر لینا چاہیے، اور جس بھی عبادت کا وقت آ جائے، روزے کا آ جائے یا نماز کا آ جائے یا حج کا آ جائے، تو ان کو اپنے وقت پر ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ انسان موت کے وقت حسرت سے بچ سکے. اس وقت انسان مہلت طلب کرے گا، لیکن پھر مہلت کہاں، جو ہو چکا سو ہو چکا، اور جو ہونے والا ہے اب وہ ہو کے رہے گا، اور ہر شخص سے اس کی کوتاہی کا حساب لیا جائے گا.